گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، گلاف 2 پروجیکٹ اور یونیورسٹی آف بلتستان کے باہمی اشتراک سے قدرتی آفات سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے کمشنر کانفرنس ہال سکردو میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے سربراہان اور یونیورسٹی آف بلتستان کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر بلتستان ڈویژن نجیب عالم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے سبب قدرتی آفات کے واقعات میں بڑی تیزی آئی ہے۔ موسمیاتی تغیر کے باعث درجہ حرارت میں تبدیلی سے یہاں پر گرمیوں میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے ندی نالوں میں سیلاب، جبکہ سردی کے موسم میں برفانی تودوں کے گرنے کے واقعات سے انسانی جان و مال اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور عوام الناس کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان حکومت اور UNDP کے تعاون سے قدرتی آفات کے خطرے سے دوچار مقامات پر ارلی وارننگ سسٹم کی تنصب سے نہ صرف علاقے کے درجہ حرارت اور گلیشیئر کے پگھلاؤ کے عمل کا جائزہ بلکہ خطرے سے دوچار علاقوں کے عوام کو بروقت حفاظتی اقدامات اٹھانے اور محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے میں مدد ملے گی۔ UNDP کے فیلڈ کوآرڈینیٹر رشید الدین نے گلاف 2 پروجیکٹ کے تحت گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر تفصیلی سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا گلاف 2 پروجیکٹ کے تحت کمیونٹی کی سطح پر قدرتی آفات کی روک تھام کے حوالے سے حفاظتی بند، واٹر چینلز کی تعمیر و مرمت، آفات کے خطرے سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کے قیام اور ارلی وارننگ سسٹم جیسے منصوبوں سے مقامی لوگوں کو ممکنہ آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر GBDMA زبیر احمد نے کہا کہ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آفات سے متاثرہ لوگوں کی امداد و بحالی کی سرگرمیوں کے علاوہ امدادی اداروں کی مشاورت سے علاقے میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے حوالے سے پالیسی سازی پر کام کر رہا ہے، جس کی روشنی میں مؤثر اقدامات کے ذریعے علاقے اور عوام کو آفات کے خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی آف بلتستان کے پروفیسر ذاکر حسین و دیگر نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی مشاورت سے حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ سیشن تھا بیسیکلی 8 اکتوبر کو ہم جو ہے ایک نیشنل ڈیزاسٹر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر 13 کو جو ہے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اویئرنیس سیشن ہم نے یہاں پہ بلتستان میں ڈویژن کے لیے ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور اس میں ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بلایا تھا، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، بلتستان یونیورسٹی ہے، 1122 ہے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ ڈیزاسٹر ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جب خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں ان سب کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہمارا جو DRR کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر، اس میں بھی ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس کا پارٹ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا، جس میں لوگوں کو تھوڑا بہت سینسٹائز کرنا تھا، اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہماری چلی کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس ریجن میں، اور کس طرح جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بیسیکلی اس پروگرام کا رکھنے کا مقصد تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سالار علی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹل سائنس، یونیورسٹی آف بلتستان سکردو۔ آج کا جو تھیم ہے وہ ڈیزاسٹر کا ریڈیوس ان ایکویلٹی فار اے ریزیلینٹ فیوچر۔ آج کا جو تھیم ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن 2023 کا، تو یہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے۔ آج کا جو پروگرام بھی گلف اور ڈیزاسٹر ڈپارٹمنٹ جو تعاون سے رہا، اور ان کولیبریشن آف یونیورسٹی آف بلتستان سکردو، بہت اچھا سیشن رہا، اور اس سیشن کا مقصد ایک میسج دینا تھا کہ جو ان ایکویلٹیز ہمارے جو پور کمیونٹیز جو پائے جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور اس میں یہ کہ پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک شروع میں ایک ٹرینڈ رہا تھا کہ پور کمیونٹیز کو اگنور کرتے تھے ہر حوالے سے بھی۔ تو جس طرح ریسورس کی بھی ہم نے سیشن کے اندر ذکر کیا، بات کی کہ ریسورس جو ہے، جو نیچر ریسورسز ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے، پریشیس گفٹ ہے، وہ اس کی جو برابری ہے یا مساوات وہ ہر اس کے لیے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا جو زیادہ تر حصہ جو امیر کو دے دیں اور غریب کو اگنور کریں۔ ڈیزاسٹر میں جتنے بھی دنیا کے اندر 90% جو ہے ڈیتھس ہوئے ہیں، کیجویلٹیز کہتے ہیں، کلائمیٹ جو ایمرجنسیز کے ذریعے سے، ان کے 90% جو ہے پور کمیونٹی ہے، جو غریب ممالک کے لوگ اس میں وہ ہیں، ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اس سے یہ میسج ایک ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ڈیزاسٹر جو ایونٹ آتے ہیں اور ہماری جو پریپریشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہم
جو ان غریب ممالک کے جو لوگ ہیں یا غریب کمیونٹیز ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو ایکویلٹی کا جو اس کا میسج ہمیں دیتا ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ ہمیں ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی پہ چلنا ہے, چاہے وہ ریسورس ہو, چاہے وہ پانی ہو, اینی ریسورس ہو. اس کے علاوہ بھی جو ڈیزاسٹر کلیمٹیز ہیں اس سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھی پریپیئرنس ہم کرتے ہیں. پریپیئرنس کے اندر بھی جو ہے پور کمیونٹیز یا جو ایسے کمیونٹیز ایسے ہیں جو کہ جن کی سپورٹ نہیں ہے ان کو انوالو کرتے ہوئے, ان کے کمیونٹیز کو بھی انوالو کرتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کے اندر بھی ان کو ہم کلیدی کردار ادا کرنے کا موقع دیں, تاکہ وہ اپنی بھرپور ہمت اور بھرپور حوصلے سے جو ہے ڈیزاسٹر پریپیئرنس کے پہلے جو پالیسیز اور پلانس میں حصہ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا ایک حصہ ملے گا, اور کل کلائمیٹیز ہوں گی تو وہاں پہ اس سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس ایک پورا وہ ہوگا, بیک اپ ہوگا. اور جب ڈیزاسٹر کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لاس آف لائف اور پراپرٹی ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے ہم یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم پہلے سے جو ان کمیونٹیز کے اندر کام کریں اور ان کو کام کر کے ان کو متنبع کریں کہ یہاں پہ جو ہے ڈیزاسٹر آنے کی چانسز ہیں. ان کو ہم نہ کہ متنبع کریں بلکہ ساتھ ساتھ ہم ان کو سپورٹ بھی کریں. ان کو کیمپس کی فارم میں, آئی ڈی پی کیمپس کی فارم میں یا فوڈ کی فارم میں, شیلٹر کی فارم میں وہ سارے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اور ان کے مویشی وغیرہ, ان کے لائف اسٹاک, ان کے ایگریکلچر وغیرہ کو ہم محفوظ بنائیں, تو تاکہ کل کوئی ڈیزاسٹر ایونٹ ہو تو ان کے سوشیو اکنامک جو کنڈیشنز وہ بچ سکیں. اور ادر کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیزاسٹر کے بعد آفٹر ڈیزاسٹر, جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈیزاسٹر کہتے ہیں, پوسٹ ڈیزاسٹر کے بعد جو ہے ان کے مال مویشی, ان کے سوشیو اکنامک کنڈیشنز تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے سڑکوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مدد کیوں کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کو کوئی چیز ورک آؤٹ نہیں ہوتا ہے. تو پری ڈیزاسٹرس کے اندر جو ہے ان کو پالیسیز کے اندر حصہ بنائے, ان کو ایک امپاور کرے کمیونٹیز کو, یہ ایک میسج دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ڈیزاسٹر کے اندر بھی اس طرح کی کوئی آفت آ جائے اور ان کے جانی اور مالی نقصان ہو تو اس پہ جو ہے کمپنسیٹ کرے گورنمنٹ اور ادارے جو ہے. اس حوالے سے آج کے جو سیشن ہے وہ ہمیں یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پالیسی میکرز تھے, تمام ڈپارٹمنٹس تھے. اس میں ڈیزاسٹر تھا, اس میں سالڈ ویسٹ سے لے کے ریسکیو 11 22 تھا, لائن ڈپارٹمنٹس تھے, اکیڈمیا تھا, اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز تھے. اور وہ سارے اداروں کا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالیسی بنائیں اور ایک پالیسی مرتب کریں. وہ پالیسی تب ہوگی جب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ریسرچ ہے. جو اکیڈمیا کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمیا جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ کرے ریسرچ کے ذریعے سے. ریسرچ کے بعد جو ہے پھر یہ اسٹیک ہولڈرز ادارے مل کے جو ہے اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں, اور پالیسیز جو ہے وہ ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی کے بیس پہ ہو, نہ کہ ہم ون سائڈڈ ہو کے چلیں. اور ایکویٹی اور ایکویلٹی جب ہوگی تو ریزیلینٹ جو کمیونٹیز ہیں, اس کا ایک دوسرا رخ آج کے میسج کے یہ ریزیلینٹ کمیونٹیز, جس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی کمیونٹیز جو کہ ڈیزاسٹر کے جو آفت ہے اس سے کمبیٹ کرنے کا حوصلہ رکھیں, اس سے کمبیٹ کرنے کا ان کے اندر مور ایفیشینٹ ہو کہ وہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے تو اس سے مقابلہ کریں. دوسرا اس کا میسج یہ دیتا ہے آج کے دن کے حوالے سے. تو آئی ہوپ کہ جو ہے اس سیشن کا جو ہے وہ فروٹفل نتائج آگے آئیں گے. اس سے تمام ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہیں, اس کے اندر کولیبریشنس اور اس تعاون کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو بلتستان ریجن یا جی بی کے اندر جو بھی ہمارے جو ورنریبل کمیونٹیز ہیں وہ ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. تھینک یو. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز HD کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں.